میں اپنے جسم پر خود زخم کے نشان لگا دیتی اور شوہر کے سامنے ناٹک کرتی، روتی چلاتی کہ اس کی ماں نے مجھے مارا ہے۔ ایک دن شوہر نے ماں کو گھر سے نکال دیا، تب میں بہت خوش ہوئی، لیکن کچھ دن بعد شوہر کو ماں کی یاد آئی تو وہ اسے ڈھونڈنے چلا گیا، لیکن ماں کہیں نہ ملی۔ شوہر ماں کے غم میں بیمار رہنے لگا۔ ایک روز گھر کی چھت سے کسی مرے ہوئے جانور کی بدبو آنے لگی۔ میں اور میرا شوہر چھت پر گئے، لیکن میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہاں تو ماں کو میں آج پھر اپنے ساس سے چھپ کر کچن میں کھڑے گرم گرم چھری سے اپنے بازو پر جلنے کے نشان لگا رہی تھی۔ میں اس قدر ڈھیٹ اور ضدی عورت تھی کہ اس وقت مجھے کسی بھی درد اور جلن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تو بس اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتی تھی۔ اور پھر جیسے ہی میرا شوہر گھر آیا، میں نے اس کو دیکھ کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کر اسے جلنے کے نشان دکھائے اور کہا، دیکھو تمہاری ماں نے مجھے کس بات کی سزا دی ہے۔ کوئی عورت اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہے جتنی تمہاری ماں ہے۔ میں درد سے رو رہی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے اپنے چہرے پر پریشانی کے تاثرات سجائے ہوئے مجھ سے پوچھا، اور پھر میں نے جو کہانی صبح سے سوچ کر رکھی تھی وہ اسے سنا دی۔ میں نے اسے روتے ہوئے بتایا کہ صبح کے وقت میں اپنی اماں کے گھر جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب تم خود ہی سوچو کہ اماں کے گھر جانے کے لیے بھی میرے پاس کرایہ نہیں تھا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ خیر، میں نے تمہاری ماں سے اس بارے میں بات کی تو میری بات سن کر تمہاری ماں مجھے ڈانٹنے لگی اور مجھے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی کہ لڑکی اپنے اوقات میں ہی رہا کر۔ میرے بیٹے کے پیسے اتنے فالتو نہیں ہیں کہ وہ تمہاری عیاشیوں کے لیے استعمال ہوتے رہیں۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میری ماں کی طبیعت کتنی زیادہ خراب تھی۔ وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ میرا ان کے پاس پہنچنا بہت ضروری تھا، لیکن تمہاری ماں نے مجھے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور پھر مجھے مجبوراً محلے کی ایک عورت سے پیسے لینے پڑے۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے گردن جھکا دی اور اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ دراصل میں یہی چاہتی تھی کہ ایک بار اس کا دل تھوڑا سا نرم پڑ جائے، پھر میں اس پر ضرب لگا کر اسے اپنی مرضی کے مطابق موڑ لوں گی۔ میں نے اسے مزید بتایا کہ وہ پڑوسن میرا بہت مذاق بنا رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ اس طرح کا سلوک تو کسی چھوٹے بچے کے ساتھ نہیں ہوتا جس طرح کا سلوک تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ وہ اپنا گزارا آسانی سے کر لیتا ہے، مگر ایک تم ہو کہ جسے کرائے کے لیے بھی پڑوسن کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اب کی بار میرے شوہر نے جلدی سے چہرہ اٹھایا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پڑوسن سمجھ رہی تھی کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور اپنے بال کھینچتے ہوئے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تم دونوں عورتوں میں بہت بری طرح سے پھنس گیا ہوں۔ ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو دوسری عورت ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلی منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پورا دن آفس میں کام کرتا رہتا ہوں، سوچتا ہوں گھر جاؤں گا تو تھوڑا سا آرام ملے گا، لیکن گھر آ کر تمہاری شکایات شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم صرف اور صرف ایک کام کر لو، اپنی ماں کو سمجھا دو کہ وہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑانا چھوڑ دے، اور تم بھی تھوڑا سا خوف کھاؤ، میرے ہاتھ میں بھی تھوڑے سے پیسے رکھ دیا کرو تاکہ میں اپنا خرچہ پورا کر لوں۔ ہمیشہ ہی مجھے تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں یا تمہاری منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تمہاری اتنی زیادہ تنخواہ ہے پھر بھی مجھے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچتا، اور دوسری طرف میری دوستیں ہیں جن کے شوہروں کی تنخواہیں بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عیاشی بھری زندگی گزار رہی ہیں۔ ہر مہینے ہی وہ اپنے لیے جوڑے بنواتی ہیں اور اس کے علاوہ جو دل کرتا ہے وہ کرتی ہیں، مگر میں ہوں کہ اپنی ساس کے چکروں میں بری طرح سے پھنسی ہوئی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے کہنے لگا، دیکھو یہ میرے ہاتھوں کا واسطہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے دو اور کمرے سے نکل جاؤ۔ مجھے اس کی اس طرح کی باتیں سننے کی عادت تھی، اس لیے میں نے برا نہیں منایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور میں بہت زیادہ خوش تھی۔ محسوس کر رہی تھی کہ جیسا میں نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ میرا شوہر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب وہ کافی دیر تک اسی بارے میں ہی سوچتا رہے گا، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اس بار فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ میں صحن میں چلی آئی اور جلدی سے اپنی ماں کو کال ملا دی۔ یہ پلان کسی اور کا نہیں بلکہ میری ماں کا ہی تھا۔
وہ بھی روز روز کے جھگڑوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ اسی نے ہی مجھے یہ سارا ڈرامہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ شام کے وقت جب میرا شوہر آفس میں تھا، تب میری ماں نے اسے کال کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ میں کتنی مشکلوں سے اس سے ملنے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی۔ باقی کی کسر میں نے رات کے وقت اپنے شور سے جذباتی انداز میں باتیں کر کے پوری کر لی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی، ماں کی مسکراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی اور وہ مجھے کہنے لگی، سناؤ بیٹا، کیسا رہا؟ مجھے یقین ہے کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ امی جی، ابھی مسئلہ مکمل طور پر حل تو نہیں ہوا، لیکن جیسے حالات ہیں وہ سب دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ اس بار دیکھیے گا میں اپنی ساس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ اسے ایسا سبق سکھاؤں گی کہ وہ دوبارہ کبھی بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کرے گی اور ہمیشہ ہی مجھ سے خوف کھاتی رہے گی۔ وہ نہیں جانتی کہ اس بار اس کا پالا کس لڑکی سے پڑا ہے۔ میں اتنے مہینے سے اس کا ظلم و ستم برداشت کر رہی ہوں، اتنے مہینے سے اس کی منمانیاں سہ رہی ہوں، مگر اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ ارے ارے بیٹا، اتنی بھی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مت بھولو کہ وہ تمہاری ساس ہے اور ساس ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی ساس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو گی تو ہو سکتا ہے کہ میری بہویں میرے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ رکھیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے انکار کیا اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میری ساس کی طرح نہیں ہیں۔ آپ بہت ہی اچھی عورت ہیں، آپ اپنی بہو کے ساتھ بیٹیوں جیسا سلوک کرتی ہیں۔ کافی دیر تک میں اماں کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ جب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میری تمام باتیں ختم ہو گئیں تو میں نے ان سے اجازت طلب کی اور انہیں کہا کہ میں اب کمرے میں جا کر دوبارہ سے اپنے شوہر کا دماغ گھماتی ہوں، تاکہ وہ مکمل طور پر ہی میری سانس سے بدزن ہو جائے اور مکمل طور پر میرے قابو میں آ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کال رکھتی، امی نے دوبارہ سے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں ارسلان نے پیسے دیے تھے؟ امی کی بات سن کر دن کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ ارسلان، جو کہ میرا دور کا کزن تھا، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ بلا شبہ شادی شدہ تھا اور میں بھی شادی شدہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہر مہینے ہی مجھے پیسے دیتا تھا۔ جب میں نے اسے شروع میں پوچھا کہ یہ پیسے کس چیز کے ہیں، تو وہ مجھے کہتا کہ میں تمہیں اپنی بہن مانتا ہوں اور اسی لیے ہی میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ پہلے کچھ ہفتے تو میں اسے پیسے لیتے ہوئے ہچکچاتی رہی، لیکن جب میں نے اپنی ساس کا رویہ دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں نے ارسلان سے بھی پیسے نہ لیے تو میری زندگی تو مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گی۔ میری بھی بہت ساری خواہشات تھیں اور میں ان تمام خواہشات کو پورا کرنا چاہتی تھی، اور ساس کے ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ یوں میں بھی ارسلان سے بغیر کسی شرم و حیا کے پیسے لینے لگی۔ جب اماں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو اماں نے بھی کوئی واویلا نہیں مچایا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ ارسلان کی طلاق ہو گئی ہے۔ اس کی طلاق کا سن کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی شادی بھی پسند کی تھی۔ سارے خاندان والوں کو اس کی شادی پر بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا، جبکہ میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ اس طلاق کے بعد ارسلان مجھے زیادہ پیسے دینے لگ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ آج دن کے وقت جب میں اپنی اماں سے ملنے کے لیے گئی تو وہاں پر پہلے ہی وہ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگا۔ خیر، مجھے اس کے وجود سے کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مجھے صرف اور صرف اس کے پیسوں سے دلچسپی تھی، ورنہ اس سے پہلے تک تو یہ انسان مجھے بہت زیادہ زہر لگتا تھا۔ اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، میں اس کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ذرا بھی پیارا نہیں تھا، جبکہ مجھے خوبصورت لوگ ہمیشہ سے ہی اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ میں پہلے پہل اماں کے سامنے اس کی بہت ساری برائیاں کرتی تھی، مگر اب وہ یکدم ہی مجھے بہت زیادہ اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ میرے بہت زیادہ کام آنے لگا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی وہ لوگ پسند تھے جو میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے تھے، اور جن لوگوں سے مجھے ذرا بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا انہیں میں زندگی میں رکھنا پسند نہیں کرتی تھی اور انہیں پہلی ہی فرصت میں اپنی زندگی سے نکالتی تھی۔ میری اس عادت کی وجہ سے اکثر ہی مجھے اپنی ماں سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ اماں مجھے کہتی تھیں کہ ہمیشہ دوسروں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ کبھی کبھار دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دینا چاہیے۔ اس طرح انسان بہت سے حالات میں کامیاب ہوتا ہے، جبکہ اماں کی ساری باتیں میں ہمیشہ کی طرح ہنسی مذاق میں اڑا دیتی تھی اور انہیں کہتی تھی کہ آپ کو بالکل بھی نہیں پتا، یہ ماڈرن زمانہ ہے اور ماڈرن زمانے میں انسان اسی شخص سے ہی دوستی کرتا ہے جس انسان سے اسے منافع ملتا ہے، اور میری فطرت تو ویسے ہی ہے کہ اگر مجھے اپنا دوست منافع نہ دیتا تو میں اسے ڈسنے سے باز نہ آتی۔
اگر مجھے میرا دشمن منافع دینا شروع کر دیتا تو میں اپنے دشمن کو بھی دوست بنا لیتی۔ اماں اکثر مجھے کہتی تھیں کہ تم بہت بڑی اور زہریلی ناگن ہو۔ اماں کی باتیں سن کر میں ہمیشہ ہی ہنس دیتی تھی، یوں جیسے یہ بات میرے لیے بہت فخر کی ہو۔ لیکن اگر میں کبھی اس پر ذرا گہرائی میں سوچتی تو مجھے اندازہ ہوتا کہ اس سے بڑی گالی تو میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر دن کے وقت جب میں اس سے ملی تو اس نے موٹی رقم میرے حوالے کی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اپنی اس مسکراہٹ کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن جو اندر کی خوشی تھی وہ باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگا کہ اب تمہاری ساری خواہشات میں اسی طرح سے پوری کرتا رہوں گا۔ اب تمہیں بالکل بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے مزید کہا کہ تمہاری ماں نے مجھے تمہارے شوہر کے بارے میں بتایا ہے، اور تمہارے شوہر کے بارے میں سن کر مجھے بہت ہی افسوس ہوا۔ وہ بالکل بھی ٹھیک انسان نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح کے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ تمہیں چاہیے کہ ابھی ہی کوئی اچھا فیصلہ لو اور جتنا جلدی ہو سکے اس انسان کی زندگی سے چلتی جاؤ، کیونکہ جو انسان کی عزت اور وقار نہیں کر سکتا اس انسان کے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ارسلان کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ میرا چہرہ یکدم ہی غصے سے لال ہو گیا۔ اماں نے جب میری یہ کیفیت دیکھی تو وہ سمجھ گئیں کہ اس وقت میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے پرسکون کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ ارسلان تو بس یوں ہی مذاق کر رہا ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ ارسلان کی مذاق کی عادت ہے۔ میں نے ارسلان کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہاں پر مذاق کا نشان تک نہیں تھا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سنجیدگی سے مشورے دے رہا ہے۔ میں نے وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں رکھا اور اسے کہا کہ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم میرا گھر توڑ دو تو مجھے یہ تمہارے پیسے نہیں چاہیے، تم اپنے یہ پیسے اپنے پاس رکھو۔ میں تو اسی وجہ سے تم سے یہ پیسے لے رہی تھی کیونکہ میں تمہیں اپنا بھائی سمجھنے لگی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ تم میرے بارے میں اس قدر برے خیالات رکھتے ہو۔ میں یکدم ہی جذباتی ہو گئی اور اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لے کر آ گئی۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مردوں کو صرف آنسو ہی پگھلا سکتے ہیں۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے امی بھی پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے امی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور انہیں پرسکون رہنے کا کہا۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر ارسلان بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ بہن مجھے معاف کر دو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ بات تمہیں اتنی بری لگے گی۔ میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف اور صرف تمہیں خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اور جہاں تک ان پیسوں کا سوال ہے تو ان پیسوں کا کبھی بھی ہم دونوں کے رشتے میں لے کر نہیں آنا۔ میں نے صرف تمہیں اپنی بہن کہا ہے، بلکہ میں نے تمہیں اپنی بہن مانا بھی ہے اور ہمیشہ ہی مانتا رہوں گا۔ اس نے وہ لفافہ دوبارہ سے میرے حوالے کیا اور مجھ سے معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو مت رکھو، لیکن کم از کم میرے دیے ہوئے تحفوں سے کبھی بھی منہ مت موڑنا۔ مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب میں کسی کو تحفہ دیتا ہوں اور وہ تحفہ لینے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، تمہارے تحفے تو میں کھلے دل سے قبول کروں گی۔ یہ بات میں صرف دل ہی دل میں کہہ سکی تھی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ وہاں سے چلا گیا تو میں خوشی سے اماں کی طرف متوجہ ہو گئی اور اماں کو کہنے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان اتنا زیادہ بے وقوف ہو سکتا ہے۔ اماں نے زور سے میرے سر پر تھپڑ مارا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں اتنا بڑا ڈرامہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ واقعی وہ پیسے لے کر اپنے ساتھ چلا جاتا تو پھر تم کیا کرتی؟ اماں کی بات سن کر میں نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے جھوٹے آنسوں کو صاف کیا اور انہیں کہا کہ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کھیل کس طرح سے کھیلا جاتا ہے۔ آپ بس مجھے دیکھتی رہیں اور سیکھتی رہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن آپ بھی بہت بڑی کھلاڑی بن جائیں گے۔ ارے میں نے جتنے بھی کھیل کھیلنے تھے وہ میں اپنی زندگی میں اپنی ساس کے ساتھ کھیل چکی۔ اب میں صرف اور صرف ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم بھی کسی قسم کی کوئی غلطی مت کرو، بلکہ ایک صاف اور پاک زندگی گزارو، کیونکہ آخر میں پاک اور صاف زندگی ہی انسان کے دل کو سکون بخش سکتی ہے، ورنہ کچھ انسان تو ساری زندگی اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار مجھے اماں کی بالکل بھی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ ایک وقت میں وہ مجھے نصیحت کرتی تھیں کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں، اور پھر دوسرے ہی وقت میں مجھے وہ مشورے دے رہی ہوتی تھیں کہ میں کس طرح سے زیادہ دولت اکٹھی کر سکتی ہوں اور کس طرح سے ارسلان کو اپنے قابو میں کر سکتی ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ مجھے اپنے شوہر سے جھوٹ بولنے کے لیے بھی کہتی تھی
اب تو مجھے ان کی ذہنی حالت پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ان کی زیادہ باتیں مانی چھوڑ دی تھی۔ اب میں صرف وہی کرتی تھی جو میرا دل کہتا تھا اور کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ جب میں گھر واپس گئی تو وہاں پر میری ساس پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگز پر پڑی۔ میری ساس بہت ہی امیر عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اسی وجہ سے اسے ہر طرح کے کپڑوں کے برانڈز کے بارے میں پتا تھا۔ ابھی میں نے جس برانڈ کے کپڑے اٹھائے ہوئے تھے وہ پاکستان کا سب سے مشہور برانڈ تھا اور اس کے کپڑے بہت ہی مہنگے ہوتے تھے۔ بہت تیزی سے میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ سے وہ بیگ لے لیا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ساس کے ہاتھوں سے دوبارہ وہ بیگ لے سکوں۔ نہ جانے میں اس سے اتنا زیادہ کیوں ڈرتی تھی۔ شاید یہ سب کچھ اس کے ذات میں چھپے ہوئے روپ کی وجہ سے تھا۔ اس نے وہ بیگ کھولا اور بیگ کے اندر سے 20,000 کا کرتا نکالا۔ پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، جہاں تک مجھے اندازہ ہے تمہارا شوہر تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، اور تمہاری ماں اتنی امیر عورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہر مہینے اتنی زیادہ شاپنگ کروا سکے، جبکہ تمہارے کپڑے اور تمہاری شاپنگ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے تم کسی لکھپتی انسان کی بیوی ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ساس کی بات سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک عورت تھی۔ وہ کافی دنوں سے میری حرکتوں کو نوٹ کر رہی تھی اور آج وہ پھٹنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میرا بھائی ملک سے باہر ہوتا ہے، آپ کو اس بارے میں تو پتہ ہی ہوگا۔ اس نے میری بات کاٹی اور کہنے لگی، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے اور وہ جب تک اپنا قرضہ نہیں اتارتا تب تک وہ اس طرح کی عیاشی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مجھ سے کوئی اور جھوٹ بولو تاکہ میں اس پر یقین کر سکوں۔ اب کہ میرا پارا غصے سے گھوم گیا، میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، بلکہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری بات کا یقین کرنا ہے تو کریں، اگر نہیں کرنا تو نہ کریں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج کے بعد تمہیں گھر سے باہر نکلنے کا کرایہ بھی نہیں ملے گا، بلکہ آج سے تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ تم بہت زیادہ مشکوک ہوتی چلی جا رہی ہو۔ اب کی بار میں اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ مجھے اس طرح سے ہنستا دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی، مگر مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آج تو آپ کا پتہ صاف ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اب آپ یہاں سے جانے والی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ پر نظر رکھنے کی بجائے یہاں سے جانے کی پیکنگ شروع کریں، کیونکہ میں اب آپ کا وجود مزید یہاں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مجھے پیسوں کے لیے مزید ترسنا ہے۔ میرا شوہر ایک سرکاری نوکری کرتا ہے اور اس کی بہت ہی اچھی تنخواہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی مجھے آپ سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں۔ ایک تو تمہاری باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے، میری ساس سندی انداز میں کہنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم آگے پیچھے سے اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کر لیتی ہو، مگر اس کے باوجود بھی تمہارے پیسوں کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ آخر تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی ساس کا منہ نوچ ڈالوں، مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا اور جلتی کرتی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی اور پورا دن میں اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ اور پھر میں نے اس سے وقت ہی فیصلہ کیا کہ صرف اپنی ماں کو کہوں گی کہ میرے شوہر کو کال کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی شوہر کے کان بھروں گی، تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کی بیوی کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہے۔ جہاں تک میری پڑوسن کا سوال تھا تو پڑوسن کو بھی میں نے تھوڑے سے پیسے دے کر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ وہ ویسے بھی بہت ہی لالچی عورت تھی۔ اماں سے کال کر کے میں جیسے فارغ ہوئی، مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر میری ساس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو موجود تھے، شاید اسے مجھ سے اب اس سب کی امید نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر میں مسکرا دی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے میری باتیں تو سن لی ہوں گی اور آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ میں کس قدر خطرناک عورت ہوں، اور اس لیے اب آپ کو مجھ سے ڈر کر رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آخر تم اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں، اور میری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں تمہیں سیدھے راستے پر لاؤں، مگر تم کبھی بھی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی تم نے میری بات ماننے کی کوشش کی ہے۔ ساس کے منہ سے اس طرح کی باتیں سن کر چند لمحوں کے لیے تو میں حیران رہ گئی، اور پھر مجھے جلدی احساس ہو گیا کہ ساس کی کوئی نئی چال ہوگی تاکہ میں اس کے خلاف نہ جا سکوں۔ میں نے انہیں ہاتھ اٹھا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور انہیں کہا کہ اب میں ان کے ان چکروں میں نہیں پھنسوں گی۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ یہ ساری باتیں صرف اور صرف مجھے گھمانے کے لیے کر رہی ہیں۔ حقیقت میں آپ مجھ سے بہت نفرت کرتی ہیں
اور اس بات کا اظہار آپ کئی بار میرے سامنے کر چکے ہیں۔ میں تم سے کسی بھی قسم کی نفرت نہیں کرتی، بلکہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی مانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ان دنوں تم کسی غلط چکر میں پھنسی ہوئی ہو۔ میں صرف تمہیں اس چکر سے باہر نکالنا چاہتی ہوں، اور جہاں تک تمہیں پیسے نہ دینے کا سوال ہے تو اس کے پیچھے بھی ابھی بہت بڑی وجہ ہے۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور انہیں کہا، خدا کے لیے بس اب خاموش ہو جائیں، میں آپ کی ایک بھی نہیں سن سکتی، اور نہ ہی میں اب کسی بھی قسم کے چکروں میں پھنسوں گی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں جائیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی بوڑھی ہڈیوں کو سردی لگ جائے۔ میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ مجھے اپنے پیچھے اس کی آواز سنائی دی کہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ اس کی بات کو بھی میں نے ہنسی میں اڑا دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ دھمکی دینے کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر انہیں کچھ کرنا ہوتا تو ان کے پاس کافی مواقع موجود تھے۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرا شور اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں تیزی سے بھاگتی اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مجھے تمہیں بھی سمجھانا چاہیے تھا، تمہیں بھی وقت دینا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ یکدم ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے یوں یکدم ہی بدل جانے پر مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کام اتنی جلدی پورا ہو جائے گا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں تم سے کبھی بھی ناراض رہ نہیں سکتی، مگر میں تم سے اس کے ساتھ ساتھ ایک التجا بھی کرتی ہوں۔ خدا کے لیے اب اپنی ماں کو ہم دونوں کے بیچ سے نکال دو، اور مجھے بھی تھوڑے اخراجات دینا شروع کر دو، کیونکہ میں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ہمیشہ ہی تمہاری ماں کے سامنے تڑپتی رہتی ہوں، لیکن وہ مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں کھاتی، یہاں تک کہ اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے بھی مجھے کرایہ نہیں دیتی۔ اس نے اسی وقت ہی اپنا بٹوا نکالا اور وہ پیسے میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، آج کے بعد میرا سب کچھ ہی تمہارا ہے، تمہیں جتنے پیسے چاہیے یہاں سے نکال سکتی ہو، اور فکر مت کرو، آج کے بعد میں اماں کو ایک بہت ہی محدود رقم دیا کروں گا، جس سے صرف ان کا ہی گزارا ہوا کرے گا، باقی گھر کا خرچہ میں اب سے تمہارے ہی ہاتھ میں رکھوں گا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور پوری رات مجھے ہی سکون کی نیند آئی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو میری ساس پہلے سے ہی جاگی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بہت زیادہ تکلیف پھیلی ہوئی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئی اور اسے کہا، تو پھر آپ کو میری پہلی چال کیسی لگی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس سب سے باز آ جاؤ، ورنہ تم اپنا بہت بڑا نقصان کرو گی۔ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور اس سے کہا کہ میں نے اپنا جتنا نقصان کرنا تھا وہ میں کر چکی ہوں۔ اب میرا نقصان نہیں ہوگا، صرف اور صرف ایک شخصیت کا نقصان ہوگا، اور وہ شخصیت کسی اور کی نہیں ہے بلکہ آپ کی ہے۔ آپ نے مجھے بہت زیادہ تڑپایا ہے، اور آپ کی وجہ سے میں ایک ایک روپے کے لیے ترستی رہی ہوں، مگر اب دوبارہ ایسا نہیں چلے گا۔ اب آپ تڑپیں گی اور آپ ہی ترسیں گی، یہ تو وقت ہی بہت اچھے طریقے سے بتائے گا۔ انہوں نے بس یہی کہا اور دوبارہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب سے میرے شوہر نے میری بات ماننی شروع کی تھی، تب سے میری زندگی بہت ہی خوشگوار ہو گئی تھی۔ اپنی مرضی سے پیسے لے کر گھر سے نکل جاتی اور اپنی مرضی سے گھومتی پھرتی، اپنے لیے شاپنگ کرتی اور پھر رات کو شوہر کے آنے سے پہلے گھر کے اندر داخل ہوتی تھی۔ میری ساس اب مجھ سے کسی قسم کا سوال بھی نہیں کرتی، بلکہ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی ہی رہتی تھی۔ میں شروع سے ایسے ہی جاتی تھی کہ میری ساس کبھی بھی میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ جب میں نے اپنے دوستوں کو اس بارے میں بتایا تو میری باتیں سن کر میری دوستیں حیران رہ گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تم نے اس پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے جو وہ ٹیڑھی عورت بالکل سیدھی ہو گئی ہے۔ میری ایک دوست پریشانی کا اظہار کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بچ کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہاری سانس تمہارا یہ دور تمہارے خلاف استعمال کرے۔ اس کی بات سن کر میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ فکر مت کرو، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، اور جہاں تک میری ساس کا سوال ہے تو وہ مجھ سے زیادہ چالاک نہیں ہو سکتی۔ اسے پرانے زمانے کی چالاکیاں آتی ہیں، جبکہ میں نئے زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں جانتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کال کاٹ دی۔ اسی وقت ہی دوبارہ میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے اس بار تنگ آ کر موبائل کو دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارسلان مجھے کال کر رہا تھا، اور ویسے تو مجھے پیسوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مفت میں مل رہا تھا تو انسان لینے سے کہاں انکار کرتا ہے۔ میرا بھی یہی حساب تھا۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے،
اسی لیے ارسلان مجھ سے یہی بات کرے گا کہ مجھ سے آ کر پیسے لے جاؤ۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی، مگر دوسری طرف سے اس کی بات سن کر مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ وہ مجھے باہر ملنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے ہی کہ میں اسے کسی بھی قسم کا بہانہ بناتی، وہ جلدی سے بول پڑا کہ اب تو تمہاری ساس تمہارے قابو میں آ گئی ہے اور تمہارا شوہر بھی تمہاری بات سنتا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم پر کسی بھی قسم کا کوئی شک کریں گے یا تمہاری ساس تمہارا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گی۔ ارسلان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اسے کہا، ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے تم لوکیشن کے بارے میں بتا دو، میں تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر پہنچ جاؤں گی۔ اور پھر اس نے مجھے کیفے کے بارے میں بتایا۔ 15 منٹ کے بعد میں اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے آج سے پہلے اتنا پرسکون نہیں دیکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں یکدم ہی چمکی تھیں اور اس چمک کو بھی بہت اچھے طریقے سے میں نوٹ کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں آج مجھے اس کے ساتھ ذرا سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے۔ اب وہ مجھے کچھ بھی کہنے کی بجائے اپنے ہاتھ مسلنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے یہاں پر کون سی بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ مجھے جلدی سے بتاؤ، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے؟ کیا تمہارے پاس میرے لیے 1 گھنٹہ بھی وقت نہیں ہے؟ اس نے مجھ سے شکایتی انداز میں پوچھا۔ اس کا یہ انداز بھی میرے لیے بالکل نیا تھا۔ آج نہ تو اس نے مجھے بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں میرے لیے پہلے والی عزت موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے لیے میرے پاس بہت زیادہ وقت ہے۔ آخر کار میں تمہیں اپنا بھائی، اس سے پہلے کہ میں کچھ مزید کہتی وہ یکدم ہی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کر باقی تمام لوگ بھی ہماری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ میں دبی دبی آواز میں چلائی کہ آرام سے یہاں پر بیٹھ جاؤ، کیوں تماشا کر رہے ہو؟ جواباً وہ بھی غصے سے بولا اور مجھے کہنے لگا کہ آج تو تم نے مجھے اپنا بھائی بول دیا ہے، لیکن دوبارہ مجھے کبھی بھی اپنا بھائی مت کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے ہی مجھے اپنی بہن مانا تھا، اور اگر میں تمہیں اپنا بھائی نہیں کہوں گی تو کیا کہوں گی؟ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، تم میرے ساتھ کسی بھی قسم کا نیا رشتہ بنا سکتی ہو، مجھے ذرا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، بس اب ہم دونوں کے درمیان بہن بھائیوں والا رشتہ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو اس کی باتوں کے مفہوم کو نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر میں اس سب کے بارے میں بتا کر اس سے نڈر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ اس وقت کوڈ ورڈنگ استعمال کرے۔ مجھے پتا تھا کہ اگر وہ ایک بار پھیل گیا اور اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کی ان باتوں کا میں برا نہیں منا رہی اور نہ ہی میں اس پر غصہ کر سکتی ہوں، وہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اب میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہو گئے تھے، لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ اب میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق رکھوں۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھڑک اٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس قدر خود غرض عورت ہو سکتی ہو۔ تمہیں میری ضرورت تھی تب تم کیسے میرے پاس چلی آتی تھی اور مجھ سے اپنی مرضی کے پیسے لے کر چلی جاتی تھی، اور اب جب مجھے تمہاری ضرورت ہے تو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتی ہو؟ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اس انسان سے میرا پیچھا چھوٹ گیا۔ جب میں گھر واپس گئی تو اماں پہلے ہی موجود تھی۔ وہ مجھ سے میرے لیٹ آنے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ان کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ پہلے ارسلان کی باتوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور اب ان کے سوال نے مجھے مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ میں ان سے بحث کرنے لگی۔ اسی وقت ہی میرا شوہر گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے ہم دونوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا تو اسی وقت اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے بھی اسے منع نہیں کیا، کیونکہ میں اس وقت یہی چاہتی تھی۔ مجھے صرف اور صرف سکون چاہیے تھا۔ جب کچھ دیر گزر گئی اور میرا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو اس وقت آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اماں کو اب گھر کے اندر لے کر آ جانا چاہیے، تم اماں کو گھر کے اندر بلا لو، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ان کا سامنا کر سکوں۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا، اور اسے شرمندہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے۔ نہ جانے اسے ایک دم سے کیا ہو گیا تھا۔ جب میں نے باہر جا کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے محلے میں ہر گھر میں پتہ کر لیا، مگر میری ساس کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میں نے پریشانی سے جب اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو وہ یکدم ہی خوف زدہ ہو گیا۔
پورے شہر میں ہم نے انہیں تلاش کر لیا، لیکن ان کا وجود ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ نہ جانے انہیں آسمان نگل گیا تھا یا زمین کھا گئی تھی، ان کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد یکدم ہمارے گھر کے حالات بہت ہی زیادہ برے ہو گئے تھے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا تھا۔ یکدم ہی میرے شوہر کی نوکری بھی چھوٹ گئی تھی، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اماں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اماں میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی غربت کا رونا رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھیں کہ ان کے بیٹے کی نوکری پھر سے چلی گئی ہے اور ان کا بیٹا اب دوبارہ سے پاکستان واپس آ رہا ہے۔ اماں پر پہلے ہی بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہوا تھا، وہ میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنا زیور بیچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زیور بیچ کر ہمارے گھر کا نظام چلنے لگا، مگر میں حیران ہو جاتی تھی کہ مہینے کا لایا ہوا سودا ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتا تھا۔ اگر اس طرح سے چلتا رہتا تو ہم بہت جلدی سڑک پر آ جاتے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اماں کی بددعا لگی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی انہیں بے چینی سے ڈھونڈ رہے تھے، مگر ان کی اب تک کوئی بھی خبر نہیں مل سکی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ چلو مولوی سے جا کر رابطہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دے۔ جب ہم مولوی کے پاس گئے تو اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ساری مصیبت تیری بیوی نے بلائی ہے، تیری بیوی ہی اس شخص سے ملتی رہی تھی، تیری بیوی نے اس شخص کے ساتھ تعلقات قائم کیے اور اس شخص کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ تیری بیوی نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس دن مجھ پر جو راز آشکار ہوا وہ سن کر مجھے لگا ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ دراصل ارسلان ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس کے پاس زیادہ دولت اس لیے ہوتی تھی کیونکہ وہ جادو کرتا تھا۔ اس کے بہت سارے کلائنٹ تھے جو اسے منہ مانگی رقم دیتے تھے۔ شروع میں تو وہ مجھے بہن کہہ کر میری مدد کر رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس کا میری طرف دل مائل ہونے لگا۔ جب اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تو میں نے اس کی محبت کو بری طرح سے جھٹلا دیا۔ اسی وجہ سے اس نے مجھ پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ اس نے گھر کی چھت پر بہت سارے تعویذ رکھے ہوئے تھے۔ مولوی نے ہمیں چھت پر جانے کے لیے کہا۔ جب ہم چھت پر گئے تو وہاں سے بہت سارے کالے اور سرخ رنگ کے دھاگے نکلے اور اس کے بعد مولوی نے ہمیں بہت سارے اذکار پڑھنے کے لیے کہا، کچھ عمل کرنے کے دیے۔ میں باقاعدگی اس کے وہ عمل کرنے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ میری ساس اپنی ایک بہن کے گھر پر موجود ہے۔ میرا شوہر اگلے دن وہاں گیا اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور اسے واپس اپنے گھر لیا۔ میں بھی اپنی ساس کے قدموں میں گر گئی اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میری ساس نے مجھے معاف کر دیا۔ دراصل میری ساس کے پاس روحانی طاقتیں موجود تھیں۔ جب میں اپنے کزن سے ملنے کے لیے جاتی تھی اور گھر واپس لوٹتی تھی تو اسے ایک کالا دھواں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے قابو میں کیا ہوتا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے اکثر گھر سے نکلنے سے منع کرتی تھی، مگر میں نے اس کی بات کبھی بھی نہیں مانی اور ہمیشہ ہی اپنی منمانی کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ ہم نے وقت پر ہی کسی مولوی سے رابطہ کیا اور وہ مولوی بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ میرے گھر کے حالات دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ دوبارہ سے میرا شوہر نوکری کرنے لگا اور پھر سے میرے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اب میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اب مجھے اپنے ساتھ بوجھ نہیں لگتی۔ میں کوئی بھی کام اپنی ساس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اگر بڑا انسان کسی کام سے منع کرے تو اسے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اس کا تجربہ ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔